الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيرانا له أصحاب يدعونه إلى الهدى. قل اے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں جو نہ ہمارے نفع کا مالک ہے نہ نفع کا پہنچانے والا ہے ہمیں، ولا يضرنا، نہ کہ ہمیں کوئی جو نقصان دینے والا ہے. ونرد على اعقابنا، اور ہم لوٹ جائیں پھر جائیں علی اعقابنا، اپنی ایڑیوں پر، بعد اذ ہدانا اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت دی. اب آگے اللہ رب العالمین اس شخص کی مثال کو بیان فرما رہا ہے: کالذی استہوته الشیطان فی الارض حیرانا له اصحاب یدعونه الی الہدی ائتنا قل ان ھدی اللہ وہو الھدی، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے پہلے اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین کی دعوت کو قبول کر لے، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے معبود کو اپنا خدا، اپنا حاجت روا مان لے، اللہ فرماتا ہے اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی قافلہ، کوئی ایک لشکر یا قافلہ چل رہا ہو کس کے اندر، صحرا کے اندر، اور ان میں سے ان کا ایک ساتھی جس پر شیطان غالب آ جائے یا جن غالب آ جائے، اسے اپنی طرف مرغوب کر لے اور اسے اپنا بھی ہوش نہ رہے، اور اس کے ساتھی اسے بلا رہے ہوں، پکار رہے ہوں، چیخ رہے ہوں کہ آ جاؤ ہماری طرف، وہ غلط راستہ ہے، لیکن نہ وہ سنتا ہے نہ ان کا جواب دیتا ہے. اسی طریقے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسرے معبودوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی جتنی بھی معاملات ہے سب پر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، چاہے تو معاف کر دے. اگر کسی سے رب تعالیٰ نے روز قیامت سوال کر لیا تو اس کو تو کچھ ہی نہیں بچا نا. اگر اللہ رب العالمین معاف کرنے پہ آیا تو وہ غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. تو شرک کی جب بات آتی ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا. تو یہ تو بنیاد اسلام، ارکان اسلام میں سے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اکیلا وحدہ لا شریک مانا جائے. اگر بندہ اللہ رب العالمین کو اکیلا وحدہ لا شریک نہیں مانتا تو پھر اس کا کوئی عمل بھی اسے قابل قبول نہیں ہے. جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول، جتنے بھی نبی آئے، سب کی دعوت تبلیغ ایک ہی تھی، لا الہ الا اللہ. جناب آدم علیہ السلام ہیں، جناب نوح علیہ السلام ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں. توحید کی خاطر انہوں نے بڑی تکلیفات اور پریشانیاں سہی. جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کو آگ میں پھینک دیا گیا اس توحید کی خاطر، ابا نے گھر سے نکال دیا اس توحید کی خاطر، قوم نے علاقے سے بے دخل کر دیا اس توحید کی خاطر. توحید اللہ رب العالمین جو اس پر ڈٹ جائے، جو اس پر اپنے آپ کو قائم رکھ لے تو پھر اللہ رب العالمین اسے انعام بھی دیتا ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ روز قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے، وہ ایسے ہوں گے جن کے نام اعمال کے اندر دائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال ہوگا. اور وہ کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ واما من اوتی کتابہ بیمینی، دائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال ہوگا، اس وجہ سے کہ انہیں یقین ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے جا کے دوبارہ ملنا ہے. جب اللہ رب العالمین سے جا کے دوبارہ ملنے کا یقین ہوگا تو پھر وہ اس زندگی کو جب گزاریں گے ایسے گزاریں گے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچتے رہیں گے. اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ کے اندر نام اعمال دیا جائے گا، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے اور وہ اپنے نام اعمال کو بھی چھپائیں گے، پشیمان بھی ہوں گے، شرمندہ بھی ہوں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہم اپنے رب سے جا کے ملیں گے. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوبارہ ملاقات بھی کرنی ہے، اللہ رب العالمین زندہ بھی کرے گا، اور جو بندہ کر کے آئے گا اس کا حساب بھی لے گا. باقی رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں جسے چاہوں معاف کر دوں لیکن مشرک کو میں معاف نہیں کروں گا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.